ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے سوال کیا، اے اللہ، آپ انسانوں کو پیدا کیوں کرتے ہو؟ پھر انہیں کیوں مار دیتے ہو؟ اللہ کا جواب سن کر سب حیران رہ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، یا اللہ، آپ نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ یعنی کہ آپ نے اتنی ساری مخلوقات کو کیوں پیدا کیا، اور اگر پیدا کیا تو پھر انہیں مار کیوں دیتے ہو؟ یعنی کہ ان کو موت کیوں دیتے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے جو دیا، اس کو سن کر آپ بھی حیران اور پریشان ہو جاؤ گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیوں پیدا فرماتا ہے اور پھر ان کو کیوں مار دیتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ اکثر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوہ طور کے پہاڑی پر جا کر اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی ساری حکمتیں اور اتنی ساری صفاتیں عطا فرمائیں جو ہر انسان کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت اور زندگی جینے کے صحیح طریقے کی بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے اللہ، آپ لوگوں کو پیدا کیوں کرتے ہو اور پھر ان کو مار دیتے ہو؟ ان میں کیا حکمت ہے؟ یعنی کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، تم کھیتی بو۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے کھیتی کرنا شروع کی۔ کچھ دنوں کے بعد جب وہ کھیتی تیار ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کاٹ دیا۔ تو یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، تم نے خود ہی کھیتی بوئی اور پھر تم نے خود ہی اس کو کیوں کاٹ ڈالا؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، یا اللہ، کھیتی کے پکنے پر اس میں سے دانہ اور بھوسا ہوتا ہے، اور دونوں کو ملا جلا کر رکھنا مناسب نہیں تھا، اس لیے حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ ان دونوں کو جدا جدا کر دیا جائے۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، اے موسیٰ، تم نے یہ عقل کہاں سے حاصل کی؟ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا الہی، میں یہ دانش مندی اور یہ عقل سب آپ نے ہی عطا کی ہیں۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، پھر یہ دانش مندی مجھ میں کیوں نہ ہوگی؟ اے موسیٰ، دیکھو، انسانوں کی روحیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ان میں سے ایک روح پاک اور ایک روح ناپاک ہے، اور ہر انسان کے جسم میں ایک رتبے کی نہیں ہوتی۔ کسی کے جسم میں موتی کی طرح پاک اور صاف روح ہوتی ہے، اور کسی کے اندر کیچڑ کی پونچھ کی طرح روح موجود ہوتی ہے، اور روحوں کو بھی ٹھیک اسی طریقے سے ایک دوسرے سے علیحدہ کرنا مناسب ہے، یعنی کہ جدا جدا کرنا ضروری ہے۔ جس طرح سے تم نے گندم کو بھوسے سے الگ کر دیا تاکہ جو نیک روحی ہوتی ہیں وہ جنت کو چلی جائیں اور جو بری روح ہوتی ہیں وہ دوزخ میں چلی جائیں۔ اے موسیٰ، یہ تو انسان کو مارنے کی حکمت تھی، اور انسان کو پیدا کرنے کی حکمت یہ ہے کہ ہماری صفات کا اظہار ہو جائے۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں پوشیدہ خزانہ تھا، اس لیے میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اس لیے میں نے مخلوق کو پیدا کیا، میں نے انسانوں کو پیدا فرمایا۔ اے موسیٰ، انسان کے جسم میں جو موتی ہے اس کو کبھی بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو ناظرین، ہمارے لیے بھی یہ حکمت کی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کیوں پیدا کرتا ہے اور پھر ان کو مار کیوں دیتا ہے۔ اس بات کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا ہمیں یہ سبق دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قدرت کے نظام میں ڈھیروں صفات رکھی ہیں اور ڈھیروں وجوہات، جیسے کہ انسان کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس لیے ہمیں کبھی بھی کسی بھی بات کے لیے اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یاد رکھیں کہ اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر اور بہترین کرتا ہے، اور اللہ کے ہر کام میں کچھ نہ کچھ حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب بھی ہمیں کسی امتحان میں ڈالتا ہے تو اس میں بھی ہماری کوئی نہ کوئی بھلائی ضرور ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، اور اللہ کے کیے گئے فیصلے پہ بندے کو کوئی نہ کوئی بھلا ضرور ہوتا ہے، کیونکہ اللہ جو بھی کرتا ہے اچھا کرتا ہے، اپنے بندے کے حق میں کرتا ہے۔
اسی طرح سے ناظرین، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے 7 سوال کیے۔ ان میں سے پہلا سوال تو یہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ سے پوچھا، اے میرے رب، تیرے بندوں میں سے زیادہ متقی یعنی ڈرنے والے اور پرہیزگار کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو بھی اللہ کا ذکر کرتا رہے اور اس کو بھولے نہیں، یعنی اللہ سے ڈرنے والا ہی شخص ہوتا ہے جو صرف مسجد کے اندر ہی نہیں بلکہ مسجد کے باہر بھی اللہ کو یاد رکھے، یعنی عام معاملات میں خوشی اور غم میں بھی اللہ کو نہ بھولے بلکہ ہر قدم اللہ کی رضا کے مطابق ہی اٹھائے۔ دوسرا سوال، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا، اے میرے رب، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ صحیح راستے پر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو ہدایت کے راستے پر چلے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیج کر اور قرآن پاک جیسی کتاب کو اتار کر ہدایت کے راستے کو صاف صاف رکھ دیا۔ اس لیے ہم سبھی کو قرآن اور حدیث کا جھنڈا لے کر ہدایت کے راستے پر چلنا چاہیے۔ تیسرا سوال، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا، اے اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ جاننے والا عالم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، عالم وہ ہے جس کا پیٹ علم سے نہیں بھرتا، جس کے اندر علم کی پیاس کبھی نہیں بجھتی، بلکہ وہ ہر دن نئی چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کرے اور مرتے دم تک سیکھتا رہے، یہی عالم ہے، نہ کہ وہ جس نے علم سیکھا پھر سیکھنے اور سکھانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ چوتھا سوال، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو لوگوں کو وہی حکم دیتا ہے جو اپنے آپ کو دیتا ہے، یعنی وہ کام جو کسی نے نہ کیا ہو اور نہ دوسروں کو اس کے کرنے کا مشورہ دیتا ہو، ایسا آدمی صحیح فیصلہ نہیں دے سکتا۔ پانچواں سوال، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے اللہ، تیرے تمام بندوں میں سب سے زیادہ عزیز ترین بندہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو لیکن پھر بھی بدلہ نہ لے اور سامنے والے کو معاف کر دے، وہی کر سکتا ہے جس کے اندر صبر برداشت کرنے کی طاقت ہو، کیونکہ جب آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو بدلے میں آپ بھی اسے تکلیف دینا چاہیں لیکن بدلہ لینے کے بجائے جو معاف کر دے، ایسا شخص اللہ کا سب سے زیادہ عزیز بندہ بن جاتا ہے۔ چھٹا سوال، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا، اے اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ غنی کون سا بندہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جس کو جتنا بھی ملے اس پر راضی رہے۔ غریب وہ ہے جس کے پاس دولت ہو لیکن پھر بھی اس پر راضی نہ ہو، دن رات اسی کی طلب میں مارا مارا پھرے، اور بے نیاز وہ شخص ہے جس کو جتنی نعمت ملے اس پر خوش ہو کر اللہ کا شکر ادا کرے۔ ساتواں سوال، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا، اے میرے رب، آپ کے بندوں میں سب سے زیادہ محکوم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو مسافر ہو، ایک ایسا مسافر یعنی سفر کرنے والا حاجت مند اور ضرورت مند ہو سکتا ہے۔ ویسے تو آج کل کے سفر چند گھنٹوں اور دنوں کے ہوتے ہیں، اس لیے آسانی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی سفر میں مشکلیں بہت سامنے آتی ہیں، اس لیے اگر کوئی مسافر، اگر کوئی ضرورت مند ہو تو اس کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ، تو نے انسان کو پیدا کیا ہے، اسے عقل دی ہے اور زندگی عطا کی ہے، پھر آخر اسے موت کیوں دیتا ہے؟ اس میں تیری کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تم کل صبح وادی میں جاؤ اور وہاں تمہیں ایک منظر دکھاؤں گا جس سے تمہیں میری حکمت سمجھ آ جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام حسب فرمان صبح وادی کی طرف بڑھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک ہری بھری گھاس کے میدان میں ایک نوزائیدہ ہرنی اپنے بچے کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک شیر آیا اور اس نے اس بچے کو شکار کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا دل بھر آیا اور انہوں نے کہا، اے پروردگار، یہ ننھا سا بچہ کس جرم میں مارا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، بھی صبر کرو، دیکھو آگے کیا ہوتا ہے۔ کچھ دیر بعد وہی شیر ایک شکاری کے تیر سے زخمی ہو کر مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر عرض کیا، یا رب، یہ کیسا نظام ہے؟ ابھی تو شیر جیتا تھا، ابھی وہ مر بھی گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اب دیکھو آخر میں کیا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر میں وہی شکاری ایک پہاڑی سے نیچے گرا اور خود بھی مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام حیران رہ گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ،
तुमने जो हरनी का बच्चा देखा था वो बच्चा पिछले जन्म में जालिम था। उसने इस शिकारी के वालिद को नाहक कत्ल किया था। मैंने इस बच्चे की रूह को दुनिया में भेजा था कि इसके गुनाह का बदला दूं। फिर मैंने शेर को उस बच्चे पर मुसल्लत किया था कि इंसाफ हो जाए। फिर शेर को मारने वाले शिकारी को भी मौत दे दी ताकि मैं इसे इसके अमाल के बदले जजा दूं। ए मूसा, मेरा हर फैसला अदल पर मबनी है। मौत मेरे निज़ाम में इंसाफ का हिस्सा है। निज़ाम का खात्मा और अदल का आगाज़ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अर्ज़ किया, या रब, तू पाक है, तेरी हर तदबीर में हिकमत है। हम ज़ाहिरी आंखों से देख कर फैसला करते हैं, मगर तेरी तदबीर वो जानती है जो बातिन को भी समझता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, इसलिए मैंने मौत को ज़िंदगी के बाद रखा ताकि हर एक को उसके अमाल के मुताबिक बदला मिले। मौत ना जालिम है ना इंतकाम, बस अमल की इब्तिदा है। ये वाक़या हमें सिखाता है कि इंसान दुनिया की ज़ाहिरी ज़िंदगी को सब कुछ समझता है, मगर अल्लाह ताला के नज़दीक असल ज़िंदगी मौत के बाद शुरू होती है, जहाँ पर अमल का हिसाब और हक़ का बदला दिया जाता है। एक दिन एक नेक बुज़ुर्ग अपने शागिर्दों में से एक ने सवाल किया कि हज़रत, अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा किया, फिर आखिर मौत क्यों देता है? अगर जिंदगी ही मकसद थी तो हमेशा के लिए जिंदा रख देता। बुजुर्ग मुस्कुराए और कहा, बेटा आओ मैं तुम्हें एक मिसाल से समझाता हूँ। वो सब इसलिए था कि एक कारीगर के पास गए जो मिट्टी के बर्तन बना रहा था। बुजुर्ग ने शागिर्द से कहा, देखो, ये मिट्टी के ढेर को देख लो। इस कारीगर ने इससे खूबसूरत बर्तन बनाए, और अगर कोई बर्तन टूट जाए तो क्या ये नुकसान है या फायदा? शागिर्द ने कहा, अगर बर्तन बेकार हो जाए तो कारीगर उसे तोड़कर नई मिट्टी से बर्तन बना लेगा ताकि कुछ बेहतर बना सके। बुजुर्ग ने फरमाया, बिल्कुल वैसे ही अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से पैदा किया। दुनिया इसके लिए एक भट्टी है जहाँ इसे तपाया जाता है, आजमाया जाता है, संवारा जाता है। नाजरीन, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे प्यारा सा कमेंट्स दें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।